بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حضرت سکن معصومین شاکر پہ تمام خواہران گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام سامعین کو شمشین درگاہ سے السلام علیکم دو والفی الحوت باب طہارت درس نمبر 24 اور کتاب باجات حق صفحہ نمبر 17 اور سطح نمبر 1 سے دانہ دین درس چونیت اور دین دس کو اچھا کو شمی مردہ کو شمی شدت حکم چن غسل بارین اس کے بعد کچھ اور یہاں غسل کنی باری پہ حکم کنی باری نے کچھ بیان ہے تو غسل میں واما غسل المیت بہرحال غسل مسل میت کہ شمل اللہ قط خان بولا یا کھولا چھخن بولا ہاں جی اور کھولا تین کن ہاں جی مردے کو دھونے والا اور مردے کو اس کے جسم پر غسل دینے سے پہلے جس نے ہاتھ لگایا ہو یا دھوتے وقت جس نے مدد کیا حقیقت کرتے دو اس غسل کے بارے میں تو حضرت فرماتے ہیں اما بہرحال غسل المیت غسل میں نے غسل میت ہاں جی مردے کو دھونے کے غسل کے بارے میں مردے کو کیا حکم ہے تو فرماتے ہیں غسل المیت سے مراد میرا یہ ہے آنی یجب واجب علی غاسل المیت وہ شخص جو مردے کو دھوتے ہیں اس پر واجب ہے ان یغتسل یہ کہ وہ غسل کریں کل جنوبی جس طرح اس سے پہلے جو جنابت کا غسل کا طریقہ ہمیں بتایا اسی طریقے پر جس میں 4 واجبات ہیں ہاں جی اور اس میں 8 سنتیں ہیں تو اسی طریقے پر یہ غسل بھی کرے گی ہاں جی ہر مرد عورت اسی طریقے پر کریں گے کیونکہ الگ طریقہ نہیں صرف نیت فرق ہے نیت جو ہے یہاں پر تسل غسل مسل میت ہاں جی وسوات صلاۃ لوجوبہ قربۃ اللہ یہ نیت کریں گے یہاں پر یعنی میں غسل مسمیت کرتا ہوں مردے کو چھونے کی وجہ سے یا دھونے کی وجہ سے غسل کرتا ہوں ہاں جو وسوات صلاۃ نماز کو جائز بنانے کے لیے لوجوبہ واجب ہونے کی بنا پر قربۃ اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ تو بہرحال جو ہے مردے کو غسل دینے والے کے بارے میں یہاں پر صریح الفاظ میں آیا جو بندہ مردے کو غسل دیں گے اس پر جو ہے غسل کرنا واجب ہے باقی آیا ہوں پھر اس کو مدد کرنے والا تین خان اس پہ غسل ہے یعنی یا صرف جو ہے اس کو ہاتھ لگانے سے اس کو غسل دینے سے پہلے اگر اس کے جسم پر مردے کے جسم پر ہاتھ لگائیں چہرے پر ہاتھوں پر کہیں بھی تو اس رب میں غسل واجب ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے یہاں علماء نے حدیث بھی ذکر کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو جو شخص جو مردے کے جسم کو غسل دھونے سے پہلے چھوئیں یا غسل دینے والے کو مدد کرنے والا ان سب پر بھی غسل واجب ہے یہ مس میت کا جو ہے اس کی نیت میں ہماری دعوت میں مس میت آیا ہے اور دہنے والے پر بھی غسل واجب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں مس تام ہوتی ہے پورا اس کے جسم پر ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں چھونے کا تو کوئی مسئلہ موضوع نہیں اس لیے یہاں غسل واجب ہے کہا ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے ہمارے حکم میں جس نے ہاتھ لگایا البتہ ہاتھ آپ کا کپڑے میں ہو کر اگر آپ نے ہاتھ لگایا اس کے کپڑے پر ہاتھ لگایا تو آپ پر غسل نہیں ہے اس کے جسم پر آپ ہاتھ لگائیں تو اس پر غسل ہے باقی غسل میت دھونے والے پر غسل واجب ہے ہاں اس کی مدد کرنے والے پر بھی غسل واجب ہے تو ترکہ اس کا بالکل اسی غسل جنابت کی طرح شاطن فرمایا اس پر جو ہے یہ جو اعلیٰ غاسل میں مردے کو دہنے والے پر واجب ہے یغتسل یہ کہ غسل کرے کل جنوب کی طرف ہاں جی اسی کے ذیل میں نیچے حاشیہ نمبر 1 میں بھی فرمایا کیونکہ میت کے جسم کو غسل دینے سے پہلے چھونے والے پر بھی غسل واجب ہے اور اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کا حدیث بھی فرمایا امام نے فرمایا کہ یغتسل من غسل المیت غسل کرے گا وہ شخص جو مردے کے چھوئے اور من مس میتن اور جو شخص کسی مردے کو ہاتھ لگائے غسل دینے علیہ الغسل یہ حدیث بھی امام صادق سے مشہور ہے اور نور المومنین نامی امیر حمزہ شوربٹی کا ہے انہوں نے اس کتاب میں یہ حدیث نقل کیا ہے مجموع البحرین نامی حدیث کی کتاب سے تو لہٰذا جو ہے ہمارے علماء جو ہے صفحہ امام نرباشر کے اور تمام علماء باپیر سمیت اس غسل کو واجب سمجھتے ہیں
ہاں جی اس غسل کو مس چمی کو ہاتھ دھونے سے پہلے بھی ہاتھ لگائیں تو بھی غسل ہے، دھونے والے پر بھی غسل ہے، مدد کرنے والے پر بھی غسل واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ سے سمجھ کل ادھر ماہانہ عادت والے خاتون اور خون نفاس والے ولادت کے خون والے خاتون پر کچھ چیزیں فرماتا ہے حرام ہے، خاص ان میں سے قرآن کو ہاتھ لگانا، مس المصحف، قرأت اور پڑھنا وہ مقدار جو جنابت والے پر پڑھنا حرام ہے۔ یہ جملہ وہاں پر مبہم رہا تھا، تو جنابت والے پر قرآن کا کہاں تک پڑھنا حرام ہے، تو وہ حکم کی تشریح یہاں پر آ رہے ہیں آج کے درس میں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَحْرُمُ حرام ہو جاتے بالجنابت غسل جنابت سے۔ غسل جنابت جب کسی انسان پہ لاگو ہو جاتی ہے اس کے اسباب کی وجہ سے، تو اس پر حرام ہو جاتی ہے وہ تمام چیزیں جو اس پر حرام ہو جو لم یجوز جو کہ جائز نہیں ہے الا بطہارت مگر طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر۔ ہاں جی جو چیز جائز نہیں ہے وہ کام جو ہے جنابت کی حالت میں بھی اس کام کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وضو کے بغیر جو کام جائز نہیں ہے وہ کیا ہے؟ صلاتی جیسے نماز پڑھنا، و طواف کعبے کے طواف کرنا، ان کے لیے طہارت شرط ہے۔ وہ مس المصحف اور قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے طرح کیا ہے؟ طہارت شرط ہے۔ اور تو اس لیے یہاں فرمایا تو طہارت ان چیزوں کے لیے شرط ہے۔ اب یہاں طہارت عام مس وضو اور غسل دونوں ہیں۔ جو چیزیں وضو اور غسل کے بغیر جائز نہیں ہیں وہ چیزیں جو ہے یہاں پر شاہ نے فرمایا ہاں جی جنابت کی وجہ سے وہ تمام چیزیں انسان کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ہاں جی حرام ہے جنابت کی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو جائز نہیں الا بطہارت مگر طہارت کے بغیر۔ طہارت کے بغیر جائز نہ ہونے والے میں جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ دو چیزیں شاہ نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، صلاۃ و طواف، یہ دو حکم جو ہیں اس کی مثال میں پیش کیا ہے کہ یہ دونوں تو طہارت کے بغیر سرے سے جائز نہیں۔ اس کے علاوہ مزید جو ہے جنابت کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں، وہ مس المصحف قرآن کو ہاتھ لگانا، ہاں جی یہ بھی جنابت والے شخص پر حرام ہے، البتہ وضو کے بغیر بھی حرام ہے۔ وہ قرأت القرآن اور قرآن کا پڑھنا بھی جنابت والے شخص پر حرام ہے، خصوصاً دو یہاں فرمایا قرآن کی پڑھنا حرام، ہاں جی خصوصاً اس شخص پر الصور التی یہ جنابت کی حالت میں وہ صورتیں کہ یہ جب واجب ہے فیہا اس سورے میں سجدہ تو سجدہ، جن صورتوں میں سجدہ واجب ہے ان صورتوں کا پڑھنا خاص طور پر تاکید کے ساتھ فرمایا جنابت والی شخص پہ حرام ہے، جیسے کہ الف لام میم سجدہ، یعنی اس کو سورہ سجدہ ہی بولتے ہیں، اور الف لام چونکہ اس کی شروع آیت میں الف لام جس کو الف لام میم سجدہ بولتے ہیں، ورنہ آپ قرآنوں میں سورہ سجدہ کے نام سے آپ کو ملے گا۔ دوسرا حامیم سجدہ، یہ سورہ اسی نام سے ملے گا، حامیم سجدہ کے نام سے ملے گا، یہ طالباً 24ویں پارے میں ہے، لامیم سجدہ طالباً 22ویں پارے میں ہے۔ والنجم اور سورہ نجم یہ طالباً 87ویں پارے میں ہے سورہ نجم۔ وہ اقرا بسم ربک، اس کو سورہ علق بھی بولتے ہیں، اس کی شروع آیت سے بھی انہوں نے نام رکھا، تبھی ترجمہ تو یہ ہے اقرا پڑھو رب کے نام سے، تو یہ سورہ کی پہلی آیت ذکر فرمایا، ورنہ اس سورہ کے نام سورہ اقرا بھی ہے اور اس سورہ کے نام سورہ علق بھی ہے، تو سورہ اقرا اور علق کا پڑھنا ہے۔ ہاں جی یہاں شیخ نے اس سورہ کے نام لینے کی بجائے اس آیت کو پہلی آیت کو ذکر فرمایا، اقرا اے محمد پڑھو بسم ربک رب کے نام سے، ورنہ یہ پہلی آیت ہے، یہ سورہ نہیں ہے، سورہ کا نام اقرا ہے البتہ، یا دوسرا نام سورہ علق ہے۔ تو ان چار صورتوں کو فرماتے ہیں جنابت کی حالت میں خاص طور پر پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اوپر فرمائے لہٰذا خواتین جو اپنے مخصوص دنوں میں خواہ ولادت کے دنوں میں ان کو بھی اس حالت میں ان صورتوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جنابت والے تمام حکم ادھر خواتین پر بھی وہی حکم لاگو ہے جب اس کے مخصوص دنوں میں، یہ کہنے چاہتے۔ پھر فرماتے ہیں جنابت والے کے بارے میں جو استثناء ہے وہی استثناء ادھر بھی ہوگا، خواتین کے لیے بھی ہوگا۔ میں وہی پوری اگر پڑھا جائے شیون کچھ چیز یا شیون تھوڑی سی قرآن کی تھوڑی سی چیز پڑھی جائے لی ضرورت کسی مجبوری کی بنیاد پر، کسی مجبوری تھوڑی سی پڑھی جائے، ہاں جی کس عنوان کس نیت سے؟ لال ورد تلاوت، تلاوت کی نیت سے نہیں،
ہاں جی ہمیشہ آپ کو تلاوت کی عادت ہے تو آپ اسی عادت کے تحت یہاں بھی پڑھنا چاہنا ہے. یہاں آپ تلاوت نہیں کر سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو، اور غسل تام جب تک نہ ہو آپ نہیں پڑھ سکتے. تو یہاں فرماتے ہیں لال تلاوت کی نیت سے نہیں، بلکہ جو ہے لال ورد تلاوت ہے، بلکہ آپ پڑھا جائیں ضرورت کی وجہ پر فی المحاکات، اپنی گفتگو میں حکایت ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہوئے، قول نقل کرتے ہوئے، کوئی بات ایک دوسرے کو نقل کرتے ہوئے. تو پھر محاکات اپنے عمومی گفتگو میں ہیں اور والمواعظ آپس میں کو نصیحت کرتے ہوئے وہاں پڑھیں. کس محل استشہاد اپنی بات کو صحیح اور سچ ثابت کرنے کے لیے، گواہ کے طور پر، یعنی سچ کو ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن کی تھوڑی سی آیت پڑھ لی، ایک آیت آدھی آیت پڑھ لی، اور غیر اس کے علاوہ کسی اور مجبور موقع پر آپ نے پڑھ لیا تو لا باس بھی، اس پر گناہ نہیں ہے. وہ پڑھنے سے مربوط ہے. ہاتھ لگانا تو کسی صورت میں جائز ہے نہیں ہے، کسی ایک آیت کو، آدھی آیت کو، حتیٰ قرآن کے ایک حرف کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہ مجبور موقع پر ہاں جی جنابت کی حالت میں بھی تھوڑی آیت پڑھ سکتے ہیں. اس طرح وہ خواتین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے مخصوص دنوں میں. والعبور، اس کے علاوہ جو حرام کام ہے جنابت والے پر، عبور گزرنا، والمشق ٹھہرنا فی المسجد، مسجد میں، بلا ضرورت، بدون کسی ضرورت اور مجبوری کے، اور مسجد میں ٹھہرنا، مسجد سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جنابت کے جتنے بھی حکم ہیں وہ ادھر خواتین کو بھی اپنے مخصوص دنوں میں ہاں جی یہ حکم ہے. تو ان احکامات کو جان کر ہم نے دین پر عمل کرنا ہے خواندان گرامی. اور اس کے بعد مخصوص غسل کے احکامات اور جنابت کے احکامات ہاں جی ان کے ترقی ثوابوں تک پہنچ گیا. اور یہ آپ لوگوں کو بتایا غسل میں 4 واجبات ہیں، 7 مستحبات ہیں. ہاں جی 4 واجب جو ہے، پہلے جسم کو پاک کرنے کے بعد استنجا کریں، جسم پر جو کچھ نجاست ہے اس کو دور کریں. اس کے بعد جو ہے پھر ہاتھوں کو کلائیں تک دھوئیں، اور پھر جو ہے منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں کلائیں دھونا سنت ہے. پھر نیت کرنے سے پہلے، سر دھونے سے پہلے نیت کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. پھر سر دھوئیں، ایک دفعہ پورا پانی پہنچا کے دھونا واجب ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے. پھر جسم کو 2 ایسا کر کے دائیں جانب کو کندھے سے لے کر آخر تک ایک دفعہ پانی پہنچا کے اگلا پچھلا دونوں جانب صحیح طریقے سے مال کے پانی پہنچا کے دھونا واجب ہے، اور 3 دفعہ تک دھونا سنت ہے. پھر بائیں جانب کو صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے ایک دفعہ دھونا واجب ہے. ہاں جی پوری اعضاء کو پانی پہنچا کر 3 دفعہ دھونا سنت ہے. اس کے علاوہ سنتوں میں آپ نے پڑھ لیا کہ بھئی جو ہے پاؤں کے اس کے دوران کانوں کے اندر خلال کرنا، اور اس کے آخر میں پاؤں کے انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا، اور تمام اعضاء کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے، ایک دفعہ دھونا واجب ہے غسل میں. اور اسی طرح جو ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتی ہے اس کو صحیح طریقے سے مالنا بھی مستحب اعمال میں سے ہے. تو یہ حکم جو ہے غسل، اس طرح آپ کا غسل. پھر اس میں ترتیب اور موالات تو آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا، واجبات میں شامل ہے غسل کے اندر. تو ایک غسل کو اسی ترتیب سے دھو لیں، پہلے سر دھوئیں، پھر دائیں، پھر بائیں. پہلے غسل شروع کرنے سے پہلے خود کو پاک کریں، استنجا اور باقی جو بھی نجاست ہے اس کو پاک کریں. تو یہ اس کے ترتیب غسل کو اپنی نیت پہلے، پھر دائیں طرف سر پھر دائیں، پھر بائیں، اس کو ترتیب بولتے ہیں. پورے جسم کو ایک دفعہ پانی پہنچانا واجب، اور اس کو اس ترتیب سے کرنا ہاں جی وہ بھی واجب ہے. اور موالات بھی کہ غسل کے درمیان کوئی فالتو کام نہ کریں، غسل کے اپنے عمل کو ہی یہ کہ واضح دے کر انجام دے دیں. تو اس طرح غسل کا یہ چیپٹر جو ہے طریقہ تمام غسل میں، خواہ سنت غسل ہو خواہ واجب غسل ہو، ان تمام صورتوں میں غسل کا طریقہ ایک ہے. سب میں ایک ہی طریقہ ہے، اسی ایک طریقے پر آپ نے اپنے غسل کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں خواہ مرد و خواہ عورت ہمیں غسل کے طریقے صحیح طریقے سے آنا ضروری ہے اذان گرامی. کیونکہ نماز صحیح ہونے کے لیے، حج کو جائیں طواف صحیح ہونے کے لیے، قرآن کو ہاتھ لگائیں تو قرآن آپ کو گناہ نہیں آنے کے لیے ہاں جی غسل واجب ہے. اور بہت سے نیک کاموں کے لیے آپ کو باوضو ہونا، ہمیشہ باوضو ہونا باعث ثواب اور اجر ہے. انسان اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور نظافت اور طہارت عین ایمان ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرمایا اللہ پاک اور صاف رہنے والے، ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رہنے والوں کا اللہ نے فرمایا پسند کرتا ہوں. ہاں جی
لہذا ہمیں یہ وضو ہے، تیمم ہے، غسل ہے، ان کے احکامات کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کریں، جان کرائیں۔ اور کسی قسم کے سوالات بھی اگر آپ لوگوں کو ہو، آپ لوگ یا گروپ میں سوال کریں یا آپ لوگ میرے خصوصی نمبر پر بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مرد و عورت ہمیں غسل کے طریقے صحیح طریقے سے آنا ضروری ہے اذان گرامی، چونکہ نماز صحیح ہونے کے لیے، حج کو جائیں طواف صحیح ہونے کے لیے، قرآن کو ہاتھ لگائیں تو قرآن آپ کو گناہ نہیں آنے کے لیے، ہاں جی، اور غسل واجب ہے، اور بہت سے نیک کاموں کے لیے آپ کو باوضو ہونا، ہمیشہ باوضو ہونا باعث ثواب اور اجر ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور نزاہت اور طہارت عین ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرمایا اللہ پاک اور صاف رہنے والے، ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رہنے والوں کا اللہ نے فرمایا پسند کرتا ہوں، ہاں جی۔ لہٰذا ہمیں یہ وضو ہے، تیمم ہے، غسل ہے، ان کے احکامات کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کریں، جان کرائیں۔ اور کسی قسم کے سوالات بھی اگر آپ لوگوں کو ہو، آپ لوگ یا گروپ میں سوال کریں یا آپ لوگ میرے خصوصی نمبر پر بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دین سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔